بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس عورت میں یہ نشانی ہو وہ عورت خوش ہو جائے، کیونکہ اللہ اس سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا سوچ کر بھی تمہاری روح کو کس حد تک اذیت ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ آنسو جو کہ بہہ جاتے ہیں، ضبط کی انتہا کے ساتھ آنکھوں میں ہی رہ جاتے ہیں، وہ بھی صرف رب جانتا ہے۔ لوگوں کی باتوں پر جو کہ بہت تکلیف دیتی ہیں، دل کا کرچی کرچی ہو جانا، لیکن پھر بھی ایک مضبوط پہاڑ کی طرح حق پر ڈٹے رہنا، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور دل میں ذرہ برابر چھپی بات کو بھی صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ اس تکلیف کو بھی جانتا ہے کہ جسے تم ظاہر کر دیتے ہو، اور اسے بھی کہ جسے تم چھپائے رکھتے ہو۔ دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو کر بھی تم اللہ کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوتے۔ اللہ سب دیکھتا ہے، تمہارا دل، تمہاری نیت، تمہاری گفتگو، تمہارا اخلاص، تمہارا ضبط، تمہارا بے صبرا پن، سب کچھ دیکھ رہا ہے اس کائنات کا خالق۔ ناظرین، یہ بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گھر میں عورت کا رونا کیسا ہے اور عورت پر ظلم کرنے کی سزا کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور رزق میں تنگی کا سبب ہی یہی ہے کہ یہ جو تم بیوی پر ظلم کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں، اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور اس طرح پھر اس گھر میں رہنے والے مردوں کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے اور وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کی تقدیر میں اولاد اور عورت کی تقدیر میں دولت لکھی ہوئی ہے۔ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور عرض کی، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح نہیں کرتی، نہ میرے کپڑے کی دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ گھر کی صفائی ٹھیک طرح سے کرتی ہے، تو کیا میرا ڈانٹنا اور غصہ کرنا درست ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، کس نے کہا کہ تمہاری بیوی پہ تمہارے گھر کا کام واجب ہے؟ کہ اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی بھی مذہب نے نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اولاد کی اچھی طرح پرورش کرے اور اپنی اولاد کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت شوہر سے مانگنا چاہے تو وہ بھی مانگ سکتی ہے۔ اور تم گھر کی بات کر رہے ہو، خوشی سے گھر کا کام عورت کرتی ہے، گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے، تو یہ اس کی عظمت ہے، اس کا شکر ادا کرو، کیونکہ یہ اس کا بڑا پن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کرتی ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت گھر کا کام کرتی رہے، اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور جو وقت وہ گھر کے کام کرنے میں لگاتی ہے اس وقت کو عبادت میں شامل کرو۔ تمہارے بچوں کو عورت عظیم انسان بناتی ہے، لیکن پھر اگر کوئی مرد عورت پر ظلم کرتا ہے تو روز محشر اللہ اس کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، روز قیامت اللہ کے ہاں سب سے برا مقام اس شخص کا ہوگا جسے لوگوں نے اس کی بدگوئی کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ شوہر کو مسحور کن ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عورتوں کے معاملے میں بھلائی اور خیر خواہی کی وصیت کو قبول کرو۔ اچھے اخلاق کا حامل خامند بیوی کے ساتھ انصاف کرتا ہے، اس کے حق کو پہچانتا ہے، دنیا اور دین کے معاملات میں اپنی بیوی کی معاونت کرتا ہے اور ہمیشہ اسے نیکی اور بھلائی کی ترغیب دیتا ہے۔ جب اخلاق اچھا ہو تو خامند کبھی بھی اپنی رفیقہ حیات کو تکلیف سے دوچار نہیں کرتا، اور ایسا کوئی بھی کلمہ نہیں بولتا کہ جس سے اس کا حیا تار تار ہو اور اس کی عزت و آبرو پر حرف آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل ایمان میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے، اور ان میں سے بہتر وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہیں۔ پس ایک مسلمان کھاتا ہے تو سنت کے مطابق، کہ اگر پیتا ہے تو سنت کے مطابق، اور نکاح کرتا ہے تو وہ بھی سنت کے مطابق۔ لہٰذا کوئی بھی معاملہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سامنے رکھ کر کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سب سے کامل، سب سے اکمل اور سب سے اعلیٰ اور اشرف ہے۔ ناظرین، جس عورت میں یہ 8 نشانیاں موجود ہوں تو وہ سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ نمبر 1، پہلی نشانی، اللہ تعالیٰ جس کو اپنے دین سے جوڑ لیتا ہے اور اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے تو اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اخلاق بھی تقسیم کرتے ہیں جس طرح کے رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی دیتا ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ اس کو دیتے ہیں جو اللہ پاک کا محبوب ہوتا ہے، کہ عبادت کی محبت، قرآن کی محبت، اللہ کی محبت، اللہ کے ذکر سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ نے اسے بہت پیارا بنا لیا ہے۔ نمبر 2، دوسری نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ تعالیٰ اپنا بناتا ہے تو پھر اس پر تھوڑی سی آزمائش بھی ڈالتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ بندہ میرے فیصلے پر راضی ہے یا نہیں، تو جو راضی ہو جائے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی راضی کرتے ہیں اور آخرت میں بھی راضی کرتے ہیں۔ نمبر 3، تیسری نشانی، جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس کی طرف خوبصورت بدلاؤ لاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ پاک جبرائیل علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اس کے بعد آسمانوں میں زلزلہ آ جاتا ہے، سب فرشتے بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ کے حکم سے سب ہوش میں آتے ہیں تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ ہمارے رب نے کیا فرمایا، اور اس کے بعد خود ہی کہتے ہیں کہ اللہ نے جو بھی فرمایا ہوگا وہ حق فرمایا ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام، کہ میں نے آج اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا اور تم بھی اس بندے کو اپنا محبوب بنا لو۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ آسمان کے سارے فرشتوں کو خبر دیں یہ اللہ کا پیارا ہو گیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام خود بھی اسے محبوب بنا لیتے ہیں اور پھر تمام فرشتوں کو بھی حکم دیتے ہیں۔ پھر ایک فرشتہ آسمان سے دنیا میں آتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے لوگوں، فلاں شخص اللہ کا پیارا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر دنیا والوں کے دل میں بھی اللہ پاک اس بندے کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جب انسان کی نیکی قبول ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر رونق آ جاتی ہے، یعنی کہ وہ دنیا کے سامنے اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ خوشی کا اظہار کرتا ہے، وہ ہر وقت خوش رہتا ہے اور بڑا ہی پرسکون رہتا ہے۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کے وعدوں پر امید رکھتا ہے، اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ نمبر 3، اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور وہ شیطان سے گمراہ ہو جاتا ہے۔ شیطان سے بچنے کی قوت اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کے مال میں اور دولت میں فراوانی آ جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت پیدا ہو جاتی ہے کہ ضرورت مندوں کو جتنا بھی بانٹے اس کی دولت میں کمی نہیں آتی۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس وقت اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی محبت انسانی زندگی کا مقصد اعلیٰ ہوا اور اس کے حصول کے لیے اپنی زندگی کو دین اسلام کے مطابق گزارنا چاہیے۔ انسان کا یہ مقام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا تمام دوسری طاقتوں کی پرستش سے دامن کو
آلودہ نہ کرے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسری ہستی سے امید نہ رکھے اور نہ کوئی مدد چاہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا معیار یہ ہے کہ اس کے محبوب ترین بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ الغرض اللہ کی محبت، قرآن کے احکام پر عمل کرنا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔